نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورحمة الله لعباده، اور اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے، ودخولهم الجنۃ، اور ان کا داخل ہونا جنت میں، لیست یہ نہیں ہے، یعنی جنت میں داخل ہونا نہیں ہے، علی قدر اعمالہم، ان کے اعمال کی مقدار کے مطابق یا اندازے کے مطابق، اذ جبکہ اعمالہم ان کے اعمال لا تستقل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، باقتداء الرحمتی رحمت کے ریکوائرمنٹ سے، یعنی الگ سے ان کے اعمال کافی نہیں ہیں رحمت کے بغیر۔ اقتداء کا مطلب ہے نا ریکوائرمنٹ، یعنی ان کو رحمت کی ضرورت ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، الگ سے اعمال کافی نہیں۔ تستقل مستقل، ابھی آپ کا یوم استقلال پاکستان گزرا ہے، استقلال کس کو کہتے ہیں؟ انڈیپینڈنس کو۔ تو تستقل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو، یعنی اونلی اعمال کافی نہیں ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ وحقوق عبودیتہ وشکرہ، اور اس کی عبادت کا حق، التی یستحقھا، یعنی کہ وہ عبودیت جس کا حق ہے کہ وہ عبادت کرے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا جو حق ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے ایک طرح سے، یعنی کافی نہیں ہے، جو ان کے اوپر ہے۔ کن کے اوپر ہے؟ بندوں پر ہے۔ لم یقوموا بہا کما یجب، وہ اس پر قائم نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے ادا نہیں کیا کما یجب لعظمتہ، جتنا واجب ہے اس کی عظمت کے لیے۔ اب اس کو دوسری طرح سے کروں گی، اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت جس عبادت کا تقاضا کرتی ہے یا جس عبادت کی مستحق ہے، وہ بندوں کے بس میں ہی نہیں، وہ بندے کر ہی نہیں سکتے۔ لم یقوموا بہا، وہ اس پر قائم نہیں ہوئے، یعنی ادا ہی نہیں کیا انہوں نے، یعنی they are not able to do it کما یجب لعظمتہ وجلال سلطانی، جس طرح اس کی سلطان یا اس کی حکومت یا اس کے اقتدار اور اس کی قوت یا جبروت کا حق ہے، اس کے مطابق انہوں نے ادا ہی نہیں کیا، تو وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ یہ مطلب۔ رمضان میں روزانہ تقریباً لوگوں سے کچھ نہ کچھ ملاقات کرتی تھی، تو ایک ملاقات میں خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک نماز چھوڑتے ہیں اور اس پر اتنی زیادہ سزا، اتنی لمبی سزا کی، یا لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے کیوں جہنم؟ وہ تو انہوں نے ایک سینٹنس بولا یا ایک بات کہی اور اس کے بدلے میں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، تو سزا زیادہ بڑی نہیں ہے؟ یعنی کہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سزا بہت بڑی اور ہماری غلطی بہت چھوٹی، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہماری عبادت ہو یا ہماری نافرمانی ہو، وہ کس کے حق میں، یہ کس کے خلاف جا رہی؟ وہ ہستی کتنی بڑی، ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا نا، اس لیے ہمیں یہ سب چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں کہ مثلاً آپ کی چھوٹی بہن ہے، وہ آپ سے کچھ کہتی ہے کرنے کو تو آپ نہیں کرتے، آپ اس کی بات نہیں مانتے۔ پھر آپ کی امی کچھ کہتی ہیں کچھ کرنے کو اور آپ ان کی بات نہیں مانتے، تو دونوں کی، چھوٹی بہن کی بات نہ ماننا اور امی کی بات نہ ماننا، ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ماں کا حق بہت بڑا ہے نا، ماں کا رینک بڑا ہے، اور چھوٹی بہن وہ چھوٹی ہے نا۔ تو جو لوگ رب کو بڑا مان لیتے ہیں ان کے نزدیک تو چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بڑی ہے۔ مومن اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جیسے اس کے سر پہ پہاڑ ہو۔ اور منافق اللہ کی نافرمانی کو کیسے لیتا ہے؟ جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور وہ اس کو اڑا دے، بس یہ فرق ہے۔ تو ہم نہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہ حدیث بھی یاد کیجئے جب قیامت کے دن ایک بندہ بہت نیک عمل لے کر آئے گا، پہاڑوں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، تو ان کو ایک میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک چھوٹی سی بلیسنگ رکھی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے، اور اسے کہا جائے گا کہ تم اس سے اپنا حق وصول کر لو۔ تو صرف ایک بلیسنگ ساری نیکیاں لے جائے گی، اور جو اتنی ان گنت بلیسنگز ہیں
ان کا حق کیسے دیا جائے گا؟ وہ ہے ہمارے پاس؟ نہ ہمارے پاس زندگی، نہ ہمارے پاس اتنا خشوع اور خضوع، اور نہ ہی ہمارا وہ شوق اور ذوق. آپ نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ اے میرے بندو، تمہارے جن اور انس اور اول اور آخر سارے کے سارے اگر سب سے اچھے شکر گزار بندے، نیک بندے کی طرح بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا اس. یعنی وہ اللہ کی عظمت میں اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ کی عظمت پہلے سے بہت بڑی ہے. تو ساری زندگی کی عبادت بھی نہ تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ دیتی اور نہ ہی اس کی عظمت کا حق ادا کرتی. یہ اصل مطلب. فلو عذبہم، پھر اگر وہ ان کو عذاب دے، والحالۃ ہذہ، اور حالت یہ ہو کیا جو ابھی میں نے وضاحت بیان کی، لکانا، البتہ ہے، تعذیباً، عذاب دینا، لحقہ، اس کا حق. یعنی جب ہم کچھ کر ہی نہیں رہے تو ہماری ساری عبادتوں کے باوجود ہم تو پھر بھی سزا کے مستحق ہیں. یعنی ہم تو اتنے نکمے ہیں، یہ اتنے حق میں کوتاہی کرنے والے ہیں کہ کہیں تکبر کی اور غرور کی اور اس بات کے احساس کی کہ ہم نے بہت کچھ کیا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے امام ابن تیمیہ کا بھی ایک قول ہے نا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ساری مخلوق کو عذاب دے تو بھی وہ ظالم نہیں ہوگا، یہ اس کا سراسر عدل ہوگا. فرشتوں پر ایمان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کا ایمان کیسا ہے، اور ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا کہ ان کے جو بھی احوال ہے وہ بھی ہم جانیں. تو فرشتے جو ہیں، جو بہت مقرب فرشتے اور بہت عبادت گزار فرشتے، قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یا رب ما عبدناک حق عبادتک. وہ فرشتے جو مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، مسلسل رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا. ابلیس کو اتنی ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ کیونکہ اس کو کس چیز کا زوم ہو گیا تھا؟ اپنی نیکی کا، اپنی عبادت کا. تو کبھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اتنی نیک ہیں اور آپ تو اتنی دین کی خدمت کر رہی ہیں، اور تو ہمیشہ یہی باتیں سوچا کریں، کوئی حق ہی نہیں ادا کیا. حقیقت میں ہم بہت گناہگار ہیں، ہم اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ فِيهِ، تو وہ سبحانہ وتعالی ان کے حق میں ظالم نہیں ہوگا. فَإِنَّ أَعْمَالَهُمْ لَا تُوَازِي الْقَلِيلَ مِنْ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، کیونکہ ان کے اعمال لا توازی، پیرالل نہیں ہے، القلیل من نعمه علیہم، چھوٹی سی نعمت کے بھی جو ان کے اوپر ہے. ساری زندگی کے اعمال ایک چھوٹی سی نعمت کے بھی برابر نہیں ہے. اب یا تو ہوا لے لیں اور یا علم لے لیں. اگر دو چیزوں میں چوائس ہو تو پھر کیا لیتے ہیں؟ اور جب گرمی لگنے لگے تو سوچا کریں وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں اور وہاں بجلی نہیں ہوتی اور سارا سارا دن نہیں ہوتی، یا ہے ہی نہیں ان کے گاؤں میں. پاکستان میں کتنے فیصد علاقے ایسے ہیں جہاں بجلی ہے ہی نہیں، وہ کیسے رہتے؟ فَتَبْقَى نِعَمُهُ الْكَثِيرَ لَا مُقَابِلَ لَهَا مِنْ شُكْرِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، تو باقی رہ جاتی ہیں اس کی بہت سی نعمتیں جن کے مقابلے میں، جن کے اگینسٹ ان کا شکر اور اعمال ہے ہی کوئی نہیں، جن کا شکر بھی ادا نہیں کیا اور جن کے حق کے طور پر کوئی عمل بھی نہیں کیا ہوا. اب آپ اگر ساری نعمتیں گن گن کے لکھنے لگے، ٹھیک ہے، سب لکھ لیں، اور اس کے نیچے لکھے کہ اس نعمت کے بدلے میں نے کیا کیا، اس کے بدلے میں کیا کیا، اس کے بدلے میں کیا کیا، اس کے تو کتنے خانے خالی رہ جائیں گے؟ سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ مسئلہ سمجھے کہ یہ پیپر ہے نا، تو یہ لکیر ایک لگا کے اوپر لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت. باریک چھوڑے، موٹی موٹی نعمتیں لکھ لیں، اور پھر اس کے نیچے لکھے کہ اس نعمت کے لیے میں یہ کرتی ہوں، اس نعمت کے بدلے میں یہ کرتی ہوں، اس کے مقابلے میں یہ کرتی ہوں، اس کے اگینسٹ یہ کرتی ہوں، اس کے لیے یہ کرتی ہوں. اول تو یہ کہ آپ ساری نعمتیں لکھ بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر آپ جن نعمتوں کا احصاء کر سکتے ہیں، ان کو لکھ سکتے ہیں، اگر ان کے بھی اگینسٹ آپ لکھنے لگے تو سارے دن میں ہماری عبادت ہے کتنی؟ صرف اگر دل میں اللہ کی یاد ہی کی بات ہو تو وہ بھی پوری نہیں ہے. یعنی یاد تو کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی نا، جو بغیر کسی ایفرٹ کے آ جاتی ہے. تو ہم سارا وقت اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، تو پھر ہم نے اس کا حق کیا ادا کیا؟ ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں جنت میں جانا؟ یہ صرف اس کی رحمت ہی ہمیں لے جائے گی. اس لیے بہت رونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تم کو عذاب نہیں دینا. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ فاذا عذبهم اللہ عز وجل علی ترک شکرہم، پھر اگر عذاب دے ان کو اللہ
یا جب عذاب دے ان کو اللہ عز و جل ان کے شکر چھوڑنے پر، یعنی شکر ادا نہ کرنے پر، وترک اداء حقہ الذی یجب علیہم، اور ان کے حق ادا نہ کرنے پر جو ان پر واجب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا واجب ہے. اگر اس کو ترک کر دے، لم یکن ظالما لہم، تو وہ ان کے حق میں ظالم نہیں ہوگا. فإن المقدور للعبد من الطاعات لا یأتی بہ کلہ، بس بے شک جو بندے کے لیے مقدر ہے، یعنی جو کرنا چاہیے اطاعت میں سے، وہ ساری تو وہ کرتا بھی نہیں ہے. یعنی جو ہمارے لیے اسپیسیفکلی بتائی گئی کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اول تو ہمیں ان کا علم بھی کوئی نہیں. کیا علم ہے ہمیں ان سب چیزوں کا جو ہمیں کرنی چاہیے؟ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو جو جانتا نہ ہو کیا وہ کر سکتا ہے کچھ؟ وہ کر بھی نہیں سکتا. تو وہ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس بات کا زوم ہے؟ بل لا بد من فطور و اعراض و غفلت و توان و تقصیر و تفریط. تو لا بد لازمی طور پر ہوگا. من فطور، فطور کا کیا معنی ہے؟ نقص کے معنوں میں. اعراض یعنی کبھی تو ہمارے اندر فطور ہوتا ہے، کبھی ہم منہ موڑے ہوتے ہیں، کبھی غفلت ہوتی ہے، اور کبھی توان کہتے ہیں سلونس، یعنی لیزینس. جیسے ایکچولی توان ہوتا ہے ہم آہستہ آہستہ سلولی کام کرتے ہیں، کرنا زیادہ چاہیے کرتے تھوڑا. سستی طرح سے فرق ہے، یعنی ہم بھاگتے نہیں اللہ کی طرف. مثلا نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بھاگ کے جاتے ہیں، تیزی سے جاتے ہیں، لپکتے ہیں. کوئی نیکی کا موقع آئے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں جلدی سے کر لوں. کیا کرتے ہیں ہم؟ سلو. توان کا مطلب سلونس، سلولی. وہ تقصیر اور کوتاہی، وہ تفریط کمی کوتاہی. غفلت کبھی سلونس، کبھی اعراض، کبھی فطور. جی خرابی، خلل. کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اپنے لفظوں میں بتائیے. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے شکر کے ترک کرنے پر اور ان کے حق ادا نہ کرنے پر اگر عذاب دے تو یعنی ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہوگا. بالکل زیادتی نہیں ہے. بالکل. کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں یعنی بہت کوتاہی کرتے ہیں. کبھی ان کی یہ لفظ اگر ہم لکھ لیں نا اپنے پاس، فطور، اعراض، غفلت، توان اور تقصیر اور تفریط، اٹس پرفیکٹ پکچر آف واٹ وی ڈو. ہماری پوری تصویر ہے، پورا پورٹرے کر دیا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہاں کبھی ایک کرتے ہیں، کبھی دوسرا، کبھی اس سے بچتے تو ادھر سے ادھر سے. میں سوچی تھی پھر کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے نا کہ وہ ہمیں سزا نہیں پکڑتا. دیتا. ابھی جب یہ بارشیں بہت ہوئی نا تو ڈر لگ رہا تھا، سب کو ڈر لگ رہا ہوگا ہے نا، پانی زیادہ دیکھ کے، اور بارش اور جب تیز ہوا چلتی تو میں اس وقت سوچ رہی تھی، مجھے قوم نوح کا بہت یاد آ رہا تھا. اور جب اس دفعہ میں ٹریول کر رہی تھی، سعودی سے واپس آ رہی تھی، تو تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک ہمارا جہاز بادلوں میں سے اس طرح گزر رہا تھا کہ نہ زمین نظر آ رہی تھی نہ آسمان، دھند ہی دھند، اور مسلسل جگس مسلسل. تو مجھے سورۃ یاسین کی وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ وہ تھا نا فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون. اس وقت سارا جہاز میں مل کے چیخے تو باہر کون ہے جو آواز سنے گا؟ پلین کے باہر کون ہے جو اندر کی آواز سنے گا؟ کوئی سن سکتا ہے؟ فلا صریخ لہم، کوئی ان کی فریاد رسی نہیں کرنے والا. اور یہ اب اس وقت نیچے جو حالات ہیں، گرے تو پتہ نہیں پانی ہے کہ لوگ ہیں کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، نو آئیڈیا. اس طرح تو مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی جو جہنم کے عذاب کے متعلق ہے کہ جس میں لہم من فوقہم ظلل ومن تحتہم ظلل. ظلل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بادل ہوتے ہیں نا، اوپر بھی سائے اور نیچے بھی سائے، یعنی آگ کے شعلے اوپر بھی اور نیچے بھی، یعنی کچھ اور نظر بھی نہیں آئے گا. ادھر دیکھو تو آگ، ادھر دیکھو تو آگ، ادھر دیکھو تو آگ، ہر وقت آگ کے اندر ٹکانا. تو مجھے ایک ایک کر کے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے کہ کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اور میں ذرا بھی مطمئن نہیں تھی کہ میں رمضان مکہ میں گزار کے آئی ہوں تو میں مطمئن ہو جاؤں کہ بس ٹھیک ہے، میں تو اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو جنت میں جاؤں گی. بہت ہی ڈر لگ رہا تھا. یہاں آئی تو اور زیادہ بادل، طوفان اور آندھیاں اور کیا کچھ. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت اگر بارش نہ تھمے اور فالتقى الماء، زمین آسمان کا پانی مل گیا قوم نوح پر، علی امر قد قدر، تو کیا بنے؟ ہم کتنے کمزور ہیں.
پھر رمضان میں جب تراویح ہوتی تھی 2 4 6 8 کرتے 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 کافی دیر، پھر صبح قیام. تو میں ہی سوچتی تھی کہ عام دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، سنت کے بعد نفل ہی بھاری ہو جاتے ہیں. اور نفل کیا، بہت سے لوگ تو سنت کی مشکل پڑی ہوتی ہے. تو ہم کیا عبادت کر رہے ہیں؟ بات ہے نا کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. آپ یقین کریں کہ میں مسلسل اس پر غور کر رہی تھی کہ جب میں نماز شروع کرتی ہوں اور الحمدللہ کہتی ہوں تو میں ہوش میں ہوتی ہوں، میرا دل کہاں ہے. یعنی پکڑ پکڑ کے مجھے لانا پڑتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر سے مجھے جواب دے کہ میرے اس بندے نے میری تعریف کی. ورنہ تو ہم صرف ریڈ کر کے آگے چلے جاتے ہیں. وہ قدردان بھی بہت ہے. یہ قدردانی تو ہے کہ پھر ہمارے تھوڑے سے اعمال کو بھی اتنا بڑا بدلہ اس کا دیتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جنت کی بہاریں بھی کیسی ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت یا تو پھر ہمارے دل میں اگر کبھی آتی بھی ہے تو پھر وہ کسی لمحے پھر اتنی رہتی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بالکل. وہ جو بات آتی ہے نا کہ رشتے تر رکھنے سے تر رہتے ہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے جی ہاں. ورنہ تو رشتے داری نام کے تو بہت سارے رشتے دار ہوتے ہیں لیکن ہم صرف ان سے فریش رہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم تر رکھتے ہیں اسے. تو ہم اللہ کے ساتھ جی کوئی بھی اینی ریلیشن شپ، نو ریلیشن شپ از ون سائیڈڈ. کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں یاد کرے گا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. جیسے اسی طرح اگر ہم دور بھی جن لوگوں سے ہم ہوتے ہیں لیکن اگر مستقل کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو اس سے وہ جو ریلیشن تر رکھنے سے وہ دوری جو ہوتی ہے وہ کلوزنس پہ آ جاتی ہے اور بھی زیادہ کلوز وہ دور بھی ہونے سے پھر وہ فاصلہ لگتا نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فاصلہ بھی زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پہ اور ہم شاید نیچے، کیونکہ ہم چاہے نماز میں بھی ہوں تو وہ ساتھ ہو کر بھی ہم ساتھ نہیں ہوتے نا اس وقت. بالکل بہت دور ہوتے ہیں اس وقت وہاں سے، کیونکہ ہمارا دل اس میں نہیں ہوتا نا، اس لیے دور ہوتا ہے. کیونکہ جن کے اندر ہمارا دل ہوتا ہے وہ نماز میں بھی قریب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں دل نہیں ہوتا. اچھا ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کے بڑے بڑے کام کر لیے، بڑی خدمتیں کر لی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کویت کے ایک مشہور اسکالر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کے کام پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کیے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مرنے کے بعد ہی کیوں پہچانا جاتا ہے، زندگی میں کیوں نہیں لوگ جانتے ایک دوسرے کو. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت یعنی آج سے تقریباً 25 سال پہلے وہاں پر ہر سال مانچسٹر میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی، تو ہم سب جاتے تھے. تو وہاں ایک دفعہ آ کر انہوں نے اپنے پریزنٹیشن بھی دی. اس وقت ان کا نیا کام شروع ہوا تھا کہ ہم افریقہ میں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. ان پچھلے 25 سالوں میں سوچی تھی میں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں. ان کا نام ہے عبد الرحمن السمیت. اسلم علی یدہ 10 ملین شخص، 10 ملین لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. 1 کروڑ، 10 ملین از 1 کروڑ. بعد ان قضى 29 عاما يدعو للاسلام فی افریقہ، افریقہ میں 29 ایئرز تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. بنا 5700 مسجد، 5700 مسجدیں بنائی. میں نے اور آپ نے کتنی بنائی ہیں؟ کفلا 15,000 یتیم، 15,000 یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے. ہم کتنے بچوں کی کفالت کرتے؟ حفرا 9,500 بئر فی افریقہ، 9,500 کنویں کھدوائے. ہم نے کتنے کھدوائے؟ سارے الہدا نے مل کے بھی کتنے کھدوا لیے. بنا 860 مدرسہ، 860 اسکول بنائے، 860 اسکولز. وہ 4 جامعات، 4 یونیورسٹیز. وہ 204 مرکز اسلامی، 204 اسلامک مراکز یعنی اسلامک سینٹرز 204. اور ہماری جہالت کی انتہائی کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. ہمیں کرسچن مشنریز کی جو افریقہ میں خدمات ہیں ان کا پھر بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن مسلمز کیا کر رہے ہیں اور ہم انہیں کم از کم سپورٹ ہی کر دیں. عبد الرحمن السمیت، اور آپ کو پتا کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، پیٹ کی بیماریوں کے ڈاکٹر تھے. انہوں نے اسپیشلائزیشن کی تھی اور پھر یہ واپس آئے اور انہوں نے شاید افریقہ کے کسی میڈیکل مشن کے اوپر، اور جب دیکھا کہ لوگوں کا حال کیا ہے تو انہوں نے ڈاکٹری چھوڑی اور لوگوں کو تبلیغ کرنے لگ گئے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماذا قدمت للاسلام. اب ایک شخص اگر اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے صلاحیت تو دی ہے بہت کچھ کرنے کی، لیکن ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے اوقات بہت سے سوچوں میں گزر جاتے ہیں. فطور
اعراض، غفلہ، توان، تقصیر، تفریط، ان چیزوں میں گزر جاتے ہیں. کبھی ہمیں گرمی بادر کرتی ہے، کبھی ہمیں سردی کرتی ہے، کبھی ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے، کبھی ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کبھی ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ. کوئی اسکیجول نہیں، کوئی پلان نہیں. پھر ایک اور بات یہ کہ جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی خود مدد کرتا ہے اور اس کے لیے خود ہی راستے کھول دیتا ہے. تو اب اتنی زیادہ بھی اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. تو ہماری عبادت تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے کیا حق ادا کیا؟ تو ہمیشہ نیکی کے معاملے میں کس کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے. وَكَذَلِكَ قِيَامُ الْمَرْءِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَا يُوفِيهَا حَقُّهَا الْوَاجِبُ لَهَا مِنْ كَمَالِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ لِلَّهِ وَبَذَلَ مَقْدُورَهُ كُلَّهُ فِي تَحْسِينِ الْعَمَلِ وَتَكْمِيلَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَالتَّقْصِيرُ لَازِمٌ فِي حَالِ التَّرْكِ وَفِي حَالِ الْفِعْلِ وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي كَوْنِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ تَخْتِمُ بِالْإِسْتِغْفَارِ. کہتے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، قیام المرء، کھڑا ہونا یا ادا کرنا انسان کا، بالعبودیت، عبادت کو، یعنی کوئی بھی عبادت کرنا، جیسے نماز پڑھنا، لا یوفیہا حقہا، نہیں وہ پورا کرتا اس کا حق، الواجب لہا، جو اس کے لیے لازم ہے، من کمال المراقبت، پوری طرح واچ کر کے، یعنی پوری طرح اپنی نیت وغیرہ کا حساب احتساب کر کے، والاجلال والتعظیم للہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے. مراقبہ اپنے حال کا بھی ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. مثلاً ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی، اسی کیفیت کو یاد کر لیجئے کہ آپ نے کیسے پڑھی. ظہر کی نماز ہی کی ادائیگی میں کتنا دل تھا، اللہ کی کیسی عظمت تھی، کیسی سرگوشیاں کی اس سے، اور کتنی تعظیم تھی اس میں. جب ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی تعظیم ہے؟ نہیں. یہ کون سے مینرز میں سے؟ یعنی نماز میں بھی دھیان ہمارا اپنی نماز کی طرف کم ہوتا ہے اور چیزوں کی طرف زیادہ ہونے لگتا ہے. کوئی چیز آگے سے گزر جائے، کوئی مکھی اڑ جائے، کوئی دروازہ پھٹک پڑے، کوئی سارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، اگلی تو ساری کہانی وہیں کی شروع ہو جائے گی. جس چیز نے بھی ڈسٹرب کیا وہ تو بھول ہی جائے گا کہ ہم کر کیا رہے تھے. کتنی دفعہ بھولتے ہیں. یہی وہ کہتے ہیں کہ جو ادا کرتے بھی اس میں بھی واجب حق ادا نہیں کرتے. اور پھر بذل ہوتا ہے خرچ کرنا، صرف کرنا. مقدورہ کلہ فی تحسین العمل، یعنی عمل کی تحسین میں جو اس کا پوری طاقت جو ہے یا اس کے پورا جو حق ہے جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں اس کی پوری طرح دیتے. مقدورہ یعنی جو اس کا حق، وہ تکمیلہ اور اس کو مکمل کرنا، ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر و باطنی طور پر. ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ایک آؤٹر سائڈ ہوتی ہے اور ایک انر سائڈ ہوتی ہے. مثلا نماز میں ظاہر کیا ہے کہ ہم نے ہاتھ کیسے اٹھائے، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، وغیرہ وغیرہ. اور باطن کیا ہے کہ ہماری توجہ اور خشوع اللہ کی طرف ہے کہ نہیں. پھر ایک اور طرح ظاہر کہ ہم نے سنت کے مطابق نماز ادا کی یا نہیں، اور باطن کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کی یا نہیں. یعنی عمل کیسا تھا اور کس کے لیے تھا، عمل کی کوالٹی آف ایکشن، اور کس کے لیے کیا. یہ دو چیزیں جب تک نہ ہوں تو وہ عمل نہیں، وہ قابل قبول نہیں. تو وہ تقصیر ہے نا پھر اس میں. فالتقصیر، تو تقصیر کہتے کوتاہی، عمل میں کوتاہی، کمی کرنا. قصر سے نماز قصر کرنا، شارٹ پڑھنا. فالتقصیر لازم فی حال الترک، لازم ہے جب ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں ترک کی حالت میں. یعنی کسی عبادت کو چھوڑنا، یہ جو واجب تھا ہمارا، ہم نے جب اس کو چھوڑا تو تقصیر کی. 5 نمازیں پڑھنی تھی، 4 پڑھی تو کیا کیا؟ تقصیر کی. وفی حال الفعل، اور اگر 5 بھی پڑھی تو اس میں بھی کمی کرتے ہیں ہم. کیا مثلا یعنی کیا کرتے ہیں؟ مثلا اس میں کیا کمی ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کو کبھی سجدہ صاحب کرنا پڑا؟ کافی دفعہ نا. تو وہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کچھ کمی پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. بھول جاتے ہیں، یہ یاد نہیں رہتا کہ 2 رکعتیں پڑھی تھی کہ 4 پڑھی تھی، یا 2 سجدے کیے تھے یا 1 کیا تھا. خیر اس پہ تو رکعت ہی نہیں ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تقصیر، یہ جو کوتاہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے ہمارے اندر، چاہے ہم کام کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، دونوں حالتوں میں. وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي كَوْنِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ، اور یہی راز ہے، هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي كَوْنِ، ہونے میں، اعمال الطاعات، اطاعت کے اعمال کے، تختم بالاستغفار، کو استغفار پہ ختم ہوتے ہیں. نماز ختم کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. لیکن وہ بھی کیسے کرتے ہیں؟
کوئی کوتاہی یاد آتی ہے اس وقت؟ نہیں، ہم ریچول کے طور پہ کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس کا ثواب ہے، بس کر لو اس کو. روح نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے اس کی بھی نا. تو نماز پڑھ کے زور سے کہا گیا پڑھو، زور سے استغفر اللہ کہو. یعنی کہ کیوں زور سے؟ تاکہ کان بھی سنے اور زبان بھی بولے اور ہمیں محسوس بھی ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جیسے عام طور پہ واقعی جب ہمیں گناہ یاد آتا ہے تو کہتے استغفر اللہ. اپنا نہیں، میں کسی کو دیکھیں غلطی کرتے ہوتے. عموماً ہمارا سچا استغفر اللہ دوسروں کی خطاؤں پہ ہوتا ہے. اور نماز کے آخر میں دعا وغیرہ بھی جو ہم کرتے ہیں، اور ویسے بھی حج میں بھی اور رمضان میں بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. وَلَوْ أَتَى الْعَبْدُ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اور اگر آئے انسان یا ادا کرے انسان ہر اس چیز کو جس پر وہ قادر ہے، من الطاعات اطاعت میں سے، ظاہراً و باطناً ظاہری اور باطنی طور پر، فالذی ينبغی لربہ فوق ذلک، تو بھی اللہ کا حق اس سے بڑا ہے. یعنی اول تو ہم تقصیر کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی کوتاہی نہ کریں، ہم نے وضو بھی ٹھیک کیا، ہم نے نماز بھی بالکل ٹھیک پڑھی، ہمارا خشوع بھی 100% رہا، تو بھی کیا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، پھر بھی حق نہیں ادا ہوا. فالذی ينبغی لربہ فوق ذلک واضعاف اضعافہ، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ 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 زیادہ، اور اوپر اور اوپر اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. جتنا عظیم وہ ہے، کتنا عظیم ہے وہ. لا تدرکہ الابصار. فإن عجز عنہ لم يستحق ما يترتب علیہ من الجزاء، پھر اگر وہ اس سے عاجز ہے کہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا اللہ کا، تو مستحق ہی نہیں جس پر جزا لازم آتی ہے. یعنی وہ کون سا کام ہے جس پر آپ کو انعام ملے؟ ہے ہی نہیں. فإذا حرم جزاء ما لم يأت به مما يجب لربه لم يكن الرب ظالما له، پھر اگر وہ جزا سے محروم کر دیا گیا اس پر جو اس نے کیا ہی نہیں، کر کے بھی حق نہیں ادا ہوا، اور اگر نہیں ملا تو دیٹس اوکے، لیکن اگر کیا ہی نہیں اور پھر اس کو کچھ نہیں مل رہا تو رب ظالم نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. تو بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کام نہ کر کے ان کی تعریف ہو، کام نہ کر کے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے بڑے درجات مل جائیں. وہ کچھ نہ کریں پھر بھی جنت ان کو ملنی چاہیے. کیوں نہ جنت ملے؟ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ہمیں جنت نہ ملے. ہم سب اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ ہمیں ضرور جنت ملے گی، چاہے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کر کے بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مستحق ہیں. مستحق نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے جو لے جائے. واضح؟ فَإِذَا آتَاهُ رَبُّهُ الثَّوَابَ، پھر اس کا رب اسے اگر ثواب دیتا ہے، كَانَ مُجَرَّدُ صَدَقَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، كَانَ مُجَرَّدُ صَدَقَةٍ مِّنْهُ، تو یہ ایبسولوٹ صدقہ ہے اس کی طرف. مجرد ہوتا ہے ایبسولوٹ. وَفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ. لا عوض عن عملہ، اس کے عمل کا کوئی عوض نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کی جزا نہیں ہے، اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. والعبد مملوک، اور بندہ تو غلام ہے. لا یستحق شیئا علی سیدہ، جس کا اپنے مالک پہ کوئی حق ہے ہی نہیں. سارا حق مالک کا ہم پر ہے. We do not deserve, we don't have any right in front of Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ آتَاهُ شَيْئًا فَهُوَ إِحْسَانٌ مِّنْهُ وَفَضْلٌ، اگر وہ کچھ دیتا ہے تو اس کا احسان اور فضل ہے. اس لیے جو ملا اس پہ خوش ہونا چاہیے، اور اگر کچھ نہیں ملا تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہر وقت کمپلینٹس کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ماں باپ کیوں لے لیے، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوگی، یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا. کتنی کمپلینٹس ہیں. ہمارا کوئی رائٹ نہیں کمپلینٹ کرنے کا. جو اس نے دیا بہت اچھا دیا، اور جو نہیں دیا اس میں بھی خیر ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن يدخل احدا عمله الجنة، لن يدخل احدا عمله الجنة. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال لا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ. متفق علیہ. مشہور حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا نہیں داخل کرے گا، لن يدخل، ہرگز نہیں داخل کرے گا، احدن کسی ایک کو بھی، عملہ اس کا عمل، الجنت جنت میں. اب تھوڑی دیر کی سوچئے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے ساتھ ہم جنت میں جا نہیں سکتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے نا، دعا کرنی چاہیے نا، پھر اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے.
اور سچے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جہنم سے بس بچا لینا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ, لوگ حیران ہوئے کہنے لگے اور آپ بھی نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے عمل کے ذریعے؟ قال لا, نہیں, ولا انا, میں بھی نہیں, الا مگر ان یتغمدنی اللہ, کہ ڈھانپ لے مجھ کو اللہ, بفضل و رحمہ, فضل اور رحمت کے ساتھ, فسددوا, تو سیدھے رہو, سیدھے چلو, وقاربوا, اور قریب رہو, یعنی اللہ کو قرب حاصل کرتے رہو. ولا یتمنین احدکم الموت, اور تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ہر لمحہ قیمتی ہے. وہی حدیث یاد کر لے, دو لوگوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا, ایک سال پہلے شہید ہو گیا اور دوسرا عام حالت میں فوت ہوا, لیکن جو عام حالت میں فوت ہوا وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا تھا. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا اس نے اسے ایک سال میں نمازیں, روزے اور دعائیں نہیں مانگے, سجدے نہیں کیے؟ تو موت نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ زندگی جتنی بھی ملی ہے اس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا چلا جائے. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں, جب گھبرا جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے اٹھا لے. کئی مائیں بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں, اللہ تو اسے اٹھا لے, حالانکہ وہی اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے بچہ. اور کچھ اپنے لیے موت مانگ رہے ہوتے ہیں. اپنے اوپر بد دعا نہیں دینی چاہیے خود کو, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر بہت ہی حالات تنگ ہو تب بھی کہنا چاہیے کہ جب تک زندگی اچھی ہے میرے لیے زندہ رکھ. تو اللہ کو پتا نہیں زندگی کب تک ہمارے لیے اچھی ہے. ہاں, علم کی کمی ہے نا, آخرت کا پتہ نہیں, نہ اللہ کو پہچانا نہ آخرت کو جانا ہے. ہاں, کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے یقین کہ ہم تو جنتی ہیں, سیدھے چلے جائیں گے, تو اس لیے نکلو دنیا سے. فرمایا فلعلہ ان یزداد خیرا, ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی میں زیادتی کرے, یعنی زیادہ نیکی کرے. واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب, اور ہو سکتا ہے کہ گناہگار ہو تو توبہ کر لے, پلٹ آئے, معافی طلب کر لے. یستعتب, معافی طلب کر لے. والرحمت صفت, رحمت کیا ہے؟ صفت اللہ تعالیٰ کی. تقتضی ایصال المنافع والمصالح الی الانسان, تقتضی تقاضا کرتی ہے, ایصال پہنچانے کا, المنافع منفعت, والمصالح اور مصلحتیں یعنی فائدے, الی الانسان انسان کو, یعنی یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو فائدے پہنچائے, بندوں کے ساتھ بھلائی کرے. وان کرہتھا نفسہ وشقت علیہ, خواہ اس کا نفس ناپسند کرے یا اس کے اوپر گراں گزرے. فہذہ الرحمت حقا, یہ ہے اصل رحمت. فارحم الناس بک من اخذ بک الی ما یصلحک وان کرہت ذلک نفسک, تو تمہارے پر سب سے مہربان وہ ہے جو تمہارے فائدے کی چیز کی طرف تمہیں لے جائے, خواہ وہ تمہیں ناپسند ہو. اچھا, بعضوں کو تکلیفیں آ جاتی ہیں نا انسان پر, مشکل وقت آتا ہے, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کر رہا. کبھی کسی نے سوچا تکلیف کے وقت کبھی کو سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم نہیں کر رہا؟ عام طور پر ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, مجھ پہ پریشانی آ گئی. تو اس وقت میں کون سی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک بلند درجہ رکھا ہوتا ہے, لیکن وہ عمل چھوٹے چھوٹے کر رہا ہے, کوئی خاص کام نہیں کر رہا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے اور وہ اس پہ صبر کر کے اپ گریڈ ہو جاتا ہے, اونچا درجہ مل جاتا ہے اس کو. تو جب تکلیف آئے زندگی میں تو پریشان نہ ہو, کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. فمن رحمت الاب بولدہ, بچے کے ساتھ باپ کی رحمت میں سے ہے, ان یکرہہ علی التأدب بالعلم والعمل, کہ وہ اس کو مجبور کرے علم اور عمل کے ساتھ ادب آداب سیکھنے پر, تربیت پر. ویمنعہ شہواتہ التی تضرہ, باپ روکے اپنے بچے کو خواہشات کے پیچھے جانے سے جو اس کو نقصان دیتی. آپ میں سے کس کس کو کبھی اپنی امی پہ غصہ آیا ہو؟ بہت تھوڑے لوگوں نے سچ بولا ہے. سچ بولنا اچھی عادت ہوتی ہے, کوئی پکڑ نہیں لے گا آپ کو. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب بہت زیادہ چھوٹی عمر سے پڑھنے کے لیے لگا دیا گیا اور بہت ڈسپلن تھا, تو بعض اوقات مجھے ایسا لگتا تھا یہ میرے اپنے ماں باپ نہیں ہیں. ہر بچے کو خیال آتا ہے, میں کہتی تھی یہ میرے ستیلے ماں باپ ہیں, پتہ نہیں میری اصلی امی کہاں جو مجھے بہت پیار کرتی اور ہر وقت پیار کرتی. حالانکہ یہ ان کا پیار ہی تو تھا کہ جس میں انہوں نے خود کو تکلیف دے کے سارے کام خود کر کے ہمیں پڑھنے کے لیے اور ہمیں کچھ بننے کے لیے چھوڑا. لیکن اس وقت کس بچے کو سمجھ آتی؟ کسی کو آتی ہے کہ باپ کی ڈانٹ یا ماں کی مار میں کتنا فائدہ ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے. وَمَتَى أَهْمَلَ وَلَدُهُ كَانَ لِقِلَّةِ رَحْمَتِهِ بِهِ, اور جب اس نے اگنور کیا
کبھی اگنور کیا ماں باپ نے آپ کو؟ کبھی ماں باپ نے بے رخی کی آپ سے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو امی صبح کوئی کام کہتی ہیں اور آپ کیے بغیر آ جاتے ہیں، جب آپ واپس جاتے ہیں تو کیا خاطر ہوتی ہے؟ پھر وہ بات نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں آپ کو، ناراض ہوتے ہیں. وَمَتَى أَهْمَلَ وَلَدَهُ، جب اپنے بچے کو اگنور کرتا ہے، كَانَ لِقِلَّةِ رَحْمَتِهِ بِهِ، تو وہ اس کی رحمت کی، مرضی کی قلت یا کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. وَإِن ظَنَّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَرْفَعُهُ، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پہ رحم کر رہا ہے اور اس کو پلیز کر رہا ہے. فَهَذِهِ رَحْمَةٌ مَقْرُونَةٌ بِجَهْلٍ، یہ رحمت جہالت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وَلِهَذَا كَانَ مِن تَمَامِ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، اسی وجہ سے ارحم الراحمین یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کمپلیٹ رحمت میں سے ہے تسلیط انواع البلاء علی العبد، بندے پر طرح طرح کی مصیبتوں کا مسلط کرنا. فإنه سبحانه عالم بمصلحته، کیونکہ وہ سبحانہ وتعالی اپنی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے. فابتلاؤه له وامتحانه، تو اس کی آزمائش اور اس کا امتحان، ومنعه من كثير من اغراضه وشهواته، اور اس کو روک دینا اس کے بہت سے اغراض اور شہوات سے، من کمال رحمته به، اس کی رحمت کے کمال میں سے ہے بندے کے ساتھ. ولكن العبد، لیکن بندہ، لجهله وظلمه، اپنی جہالت اور ظلم کی وجہ سے، يتهم ربه بابتلائه، اپنے رب کو بلیم کرتا ہے آزمائش کی وجہ سے. ولا يعلم انه محسن الیہ بابتلائه وامتحانه، اور وہ نہیں جانتا کہ رب اس پر رحمت کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے اس کو آزمائش اور تکلیف میں ڈال کر. جب آپ کے امتحان ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، دنیا کے ٹرم میں امتحان لے لیں تو آپ کس طرح تلملا رہے ہوتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو اپنی زندگی کا کوئی مشکل پیپر، کوئی مشکل اسائنمنٹ، تو آپ ہر تھوڑی دیر بعد کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ میں جب ایک ایسا ایگزام دے رہی تھی تو میں نے اس دن کہا میں نے اس کے بعد پڑھنا ہی نہیں، میں نے آگے ڈگری کوئی لینی نہیں، انف نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بار بار کہہ رہی تھی اپنے آپ. اور جب امتحان گزرا، بہت اچھا رزلٹ آیا، اسکالرشپ آیا، تو پھر دل چاہ گیا اچھا چلو پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. پھر اس میں پھر یہی حال ہو، آگے نہیں پڑھنا، توبہ، پھر اسکالرشپ آ گیا، پھر چلو. یعنی ماں ایک بچہ پیدا کرتی ہے، کہتی توبہ آج کے بعد اور بچہ نہیں پیدا کرنا، ماشاءاللہ پھر ایک کے بعد ایک آتا جاتا. یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا، اسی لیے پھر جو لوگ پہچانتے ہیں رب کو اور وہ امتحانوں پر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کتنا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راضیت مرضیہ والی بات. بالکل، اس سے کتنا خوش بھی ہوتا ہے. فما اصاب العبد فهو من تمام رحمت اللہ به، جو بھی بندے کو پہنچا وہ اللہ کی تمام رحمت میں سے، یعنی مکمل رحمت کا حصہ ہے. لا من بخلہ علیہ، وہ اس پر اس کا بخل نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہم تو جیسے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، آپ کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، دے کے بھی آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ دے دینا. لیکن اللہ کو پتا نا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں ابھی کہ ہمیں وہ ملے. کیف وہو سبحانہ الجواد الکریم، کیسے، حالانکہ وہ سبحانہ تعالی جواد اور کریم ہے. الذی لہ الجود کلہ، ساری سخاوت اسی کے حق میں، اسی کی ہے، اسی کو زیبا ہے. وجود جمیع الخلائق فی جنب جودہ اقل من ذرۃ فی جبال الدنیا ورمالہا، ساری مخلوق کی سخاوت اللہ سبحانہ وتعالی کی سخاوت کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے. یہ ساری دنیا میں جو صدقہ ہوتا ہے نا، جو کوئی دیتا ہے وہ سارا اکٹھا کر لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی جو عطا کرتا ہے اس کو رکھا جائے، ساری دنیا کا مل کے ایک ذرہ بھی نہیں بنتا جو کچھ اللہ دیتا ہے. رمال کہتے ہیں ریت کو، جبال الدنیا ورمالہا، دنیا اور اس کی ریت. بل جود جمیع الخلق کلہم من جودہ عز وجل، بلکہ ساری مخلوق کی جو سخاوت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی سخاوت کے مقابلے میں. فمن رحمت اللہ عز وجل بعبادہ ابتلاؤہم بالأوامر والنواہی رحمت لہم وحمیۃ، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے، امتحان لیا. لنبلوکم ایکم احسن عملا، کس کے ذریعے؟ بالأوامر والنواہی، کچھ احکام دے کر اور کچھ چیزوں سے روک کر. یہ بھی کیا ہے؟ رحمت لہم وحمیۃ،
یہ بھی اس کی رحمت ہے. اور حمیت ہے. حمیت کیا ہوتی ہے؟ غیرت. اصل میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو حمیت الجاہلیہ مثبت اور منفی دونوں معنوں میں استعمال ہوتی ہے. زیل، پیشن، یہ اس کا پیشن ہے بندوں پر، رحمت ہے اور پیشن. لا حاجت منہ سبحانہ الیہم بما امرہم بہ فہو الغنی الحمید ولا بخل منہ علیہم بما نہاہم عنہ فہو الجواد الکریم وہو العلیم الخبیر. لا حاجت منہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں. کس کی؟ کہ لوگوں کو آزمائے، امتحان میں ڈالے. الیہم بما امرہم، جس کا اس نے ان کو حکم دیا کرنے کا. مثلاً اگر نماز کا حکم دیا تو کیا اللہ کو ضرورت ہے نماز کی؟ روزے کا حکم دیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہمارے روزے کی؟ کسی انسان کے ساتھ اچھا کرنے کا کہا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کہ ہم کسی انسان کو کچھ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی اللہ کے اوامر ہیں، احکامات ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں. فہو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے. ولا بخل منہ علیہم بما نہاہم عنہ، اور نہ بخل کر کے ان سے، روک کے ان سے جس سے ان کو روکا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت سی چیزوں سے روکا کہ یہ نہ کرو. تو یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے اس لیے وہ روکتا، وہ کرنے نہیں دیتا. ہم حدوں سے بڑھنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ میں نہیں بڑھنے دیتا، پکڑ لیتا ہے. تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اسٹنجی ہے اور اپنے بندوں کو کوئی فریڈم نہیں دیتا، کرنا نہیں دینا چاہتا. وہو الجواد الکریم، وہ تو بہت سخی ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے. وہو العلیم الخبیر، اور وہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. ومن رحمتہ سبحانہ بہم، اور اسی کی رحمت میں سے ہے سبحانہ تعالیٰ کی، ان نغض علیہم الدنیا وقدرہا، کہ اس نے ان کے لیے دنیا اور اس کی جو میل ہے اس کو حقیر کر دیا ہے. قدر کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر جو ہوتا ہے نا گدلا پن، کدورت اسی سے. لئلا یسکنوا الیہا، تاکہ وہ اس میں سکون نہ پائیں. کسی وجہ سے سکون نہیں. کیا عجیب فلسفہ ہے. ولا یطمئنوا بہا، اور نہ اس میں مطمئن ہو جائیں. کئی یرغبوا فی النعیم المقیم فی دار جوارہ، تاکہ وہ رغبت رکھیں اس ہمیشہ کی نعمتوں میں جو اس کے جوار میں ہے، اس کے قریب میں ہے، اس کے قرب میں ہے. سبحان اللہ. اگر دنیا بہت آسان ہو جاتی تو ہم سب اس میں اتنا دل لگا لیتے کہ جنت کو بھول جاتے، اور پھر جنت بھول کے کتنا بڑا نقصان کرتے. اب کیا ہوتا ہے، جب دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چند دن کی تو بات ہے، دل نہیں لگتا تو تھوڑے دن کی تو بات ہے. جیسے مسافر کہیں دل نہیں لگاتا نا، ایسے انسان دنیا میں دل نہ لگائے. نغص لوور کرنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہیز لوورڈ، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹا کر دیا ہے. کس کو؟ دنیا کو. یعنی دنیا کی قدر و قیمت کم کر دی ہے، اور اس کی میل کو. میل کیوں؟ آخری حصے میں اور بھی میلا ہو جائے گا نا سب کچھ دنیا کا. دنیا ویسے ہی چھوٹی ہے، اور جو بچا اس میں سے وہ اور بھی چھوٹا ہے اور میلا ہے. اس سینس میں انہوں نے لکھا ہے فَسَاقَهُمُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِلَى ذَلِكَ بِسِيَاطِ الْإِبْطِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ. تو ہانکا ہے ان کو العلیم الخبیر نے إِلَى ذَلِكَ، اس کی طرف. کس کے ساتھ؟ بِسِيَاطِ الْإِبْطِلَاءِ، آزمائشوں کے کوڑے کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی طرف ہمیں کس طرح مائل کرتا ہے، کس طرح لے جاتا ہے؟ ہماری دنیا کو گدلا کر کے، آزمائش کا کوڑا مار کے. کوئی سٹ پڑتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر دنیا سے دل اٹھتا ہے اس کا، پھر رحمت ہی رحمت ہے. پھر دنیا دل نہیں لگتا. کس کس کا دل نہیں لگتا دنیا میں؟ الحمدللہ کچھ چیز ہی نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت جان لی. لیکن جس نے حقیقت نہیں جانی وہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. موت سے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے. اللہ توبہ. میں تو قبرستان سے گزرتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ، جس دن ہمارے تھے عید کے جو اگلا دن تھا اس دن شام ہم ملنے ملانے کے لیے نکلے تھوڑے اسلام آباد میں، تو جب واپس آئے تو عشاء ہو چکی تھی اور قبرستان کی ساری لائٹیں آف تھی اس دن. ورنہ ہوتا نا پاس پاس سے لائٹیں جلی. اتنا اندھیرا، اور اندر کتنا اندھیرا ہوگا، اور پتہ نہیں کس کس کی قبر میں پانی چلا گیا. ایک عجیب سی کیفیت ہوئی نا یہاں سے گزر کے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی ملاقات کا شوق رکھا ہے. ماں کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچہ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، ساری تکلیفیں برداشت کر لی تھی. تو ایسے مومن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس سے ملاقات کے لیے پھر وہ سارے مرحلے پار کر لینا چاہتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے کسی طرح. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی
وَلَسَوْفَ يَرْضَى. تو جس کو یہ شوق ہو نا کہ اللہ سے ملاقات کرنی, تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ وعدہ کیا ہے, وَلَسَوْفَ. وَأَمَاتَهُمْ لِيُحْيِيَهُمْ فَمَنَعَهُمْ, تو ان سے دنیا کی نعمتیں روک دیتا ہے, لِيُعْطِيَهُمْ, تاکہ ان کو عطا کرے, وَابْتَلَاهُمْ, اور ان کو آزماتا ہے, لِيُعَافِيَهُمْ, تاکہ ان کو عافیت دے, پروٹیکشن دے. وَأَمَاتَهُمْ, اور انسان کو موت اس لیے دیتا ہے, لِيُحْيِيَهُمْ, تاکہ ان کو دوبارہ زندہ کرے اور جنت دے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم ضرور تم کو آزمائیں گے ساتھ کسی بھی چیز کے, خوف میں سے اور بھوک میں سے اور مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. وہ اللہ کی طرف پلٹتے, اللہ سے ناراض نہیں ہوتے. وَمِن رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ بِعِبَادِهِ, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں سے ہے اپنے بندوں پر, ان حذرهم نفسه, اللہ نے بندوں کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ لِأَلَّا يَغْتَرُّوا بِهِ, تاکہ وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں. وَيُعَامِلُوهُ بِمَا لَا تَحْسِنُ مُعَامَلَتَهُ بِهِ, کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنے لگے کہ جو درست نہیں, جو خوبصورت نہیں. من الشرک والمعاصی والتقصیر, شرک, گناہ اور کمی کوتاہی کے ساتھ. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے, اور اللہ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا. دیکھیے صفت کیا آئی ہے, ڈرانے کے بعد شفقت. یہ اس کی شفقت ہے کہ وہ ڈراتا ہے تاکہ ہم ڈریں اور سیدھے رہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب آپ کی باری, کچھ کہنا چاہیں کہیں. میں ایک دفعہ لاسٹ ایئر جب دمام میں تھی, یاسمین یاد ہے آپ کو, الرؤوف صفت پہ ہم نے ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا, اس پہ انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا. اس سال مجھے تھوڑا سا رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا. جسٹ امیزنگ علم, اور اس کو جب قرآن مجید کے اندر غور کرتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے. اور واقعی ہم اللہ کو نہیں پہچانتے, بہت کچھ پڑھنے جاننے کے باوجود بھی ہم نہیں جانتے. اسی لیے ہم نہ اپنے وقت کے بارے میں کیئرفل ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہم سیریس نہیں ہیں. ہم کوئی تکلیف ہی نہیں اٹھانا چاہتے, کیونکہ نتھنگ از فری. کیا خیال ہے, فری میں کیا ملتا ہے؟ تو آپ کچھ بھی نہ کریں, کوئی ایفرٹ نہ لگائیں, کوئی محنت نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو محبت مل جائے اور پہچان مل جائے, تو زندگی بھر غور و فکر کرتے رہنا پڑتا ہے. دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا, والدین جب کسی چیز سے ڈراتے ہیں, یہ مت کرو ورنہ یہ کر دیں گے, ان کو مار کا خوف دلاتے ہیں, تو وہ ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں نا, ان کے بچوں ہی کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے, تو رؤوف ہی بن جاتا ہے. باپ کی شفقت ہوتی ہے نا, رافت.
استاذہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جیسے ماں کے پیٹ میں اگر بچے کو کہا جائے نا کہ جب اس کی دنیا وہی والی جگہ ہوتی ہے تو اس کو کہا جائے کہ باہر نکلو گے تو نیلا رنگ بھی ہے اور یہ پیلا رنگ بھی ہے اور آسمان بھی ہے اور بریانی بھی ہے اور یہ چیز بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے، اس کو سمجھ آ سکتی ہے؟ اس کو نہیں سمجھ آ سکتی. بالکل وہی والا حال ہمارا ہے کہ ابھی کتنا کہہ دیں کہ یہ چیز بھی ملے گی یہ بھی ملے گی، پڑھتے ہیں اس وقت لگتا بھی ہے کہ شاید واقعی یہ سب کچھ ملے گا، بہت تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے اس وقت آپ بڑے سے بڑا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ احساس ختم ہوتا ہے تو پھر. اور ایک بات مجھے پوچھنی تھی سر، یہ جب فیلنگز آتی ہے کہ کہیں آپ سے اللہ ناراض تو نہیں ہے، یہ والی غلط فیلنگز ہوتی ہیں جب آپ کو تکلیف آتی ہے اور نہیں جا رہی ہوتی تو پھر آپ سمجھتے ہیں، یعنی جب اچھے حالات ہوتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا ہی راضی ہے، بڑا فضل ہے. اور جب تکلیف آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اور خطبہ تھا شرائم کا رمضان کے بعد یا رمضان کے آخری حصے میں، ون آف دا امامس ان کا خطبہ تھا، تو اس میں تھا کہ بندوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائے کہ اللہ مجھے کبھی نہیں بخشے گا. جی سر آپ نے کہا تھا نا کہ غیبت کو ہم برائی سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برائی سمجھتے ہیں، لیکن نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے اور اس کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں. مایوس تو ہمارے وقت ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم اور جرم اور گناہ ہے نا امید ہونا، بہت بڑا گناہ ہے. سچ اے بگ سن، سچ اے بگ سن. نبلوا کے ساتھ فوراً جو لفظ ہے بشر الصابرین والا، تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم کبھی اناؤنسمنٹ اس طرح کہتے ہیں یہ پیپر ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو اس کے بعد بشارت والا کوئی سین نہیں ہوتا اس کے بعد، تو وہ اکثر جو کریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہے وہ ہائپ کریٹ کیا ہوتی ہے، اگر جو لوگ فیل ہوں گے ان کا کیا ہوگا یا جو کچھ ہوگا. تو اب یعنی کتنی کمبینیشن میں نا، یعنی فوراً اس کو کہنے کے بعد بشر کہنا ایک ساتھ ہی خوشخبری دے دی گئی، چاہے جتنے بھی برے حالات ہو لیکن خوشخبری ہے. اور پھر بشارت ہے بھی کس کے لیے؟ الصابر بھی تو ہے نا. پھر یعنی اس دفعہ نا الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ایک مشہور مقری ہے نا ابو بکر الشاطری، سنا ہو نا، ان سے ملاقات ہوئی. تو تقریباً کو 40 منٹ یا گھنٹے کی ہوگی ملاقات. آپ یقین کریں بیچ میں ان کی کالز آ رہی تھی نا، ہر کالر کو انہوں نے جو بار بار لفظ ریپیٹ کیا، ابشر ابشر ابشر. ابشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری ہے تمہارے لیے. وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ بتاتا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو لوگ دین میں ہوتے ہیں اور جو تو لوگ ان کو اپنے مسئلے ہی سناتے ہیں نا زیادہ تر، تو وہ ان کو ہر ایک کو کہہ رہے تھے ابشر. نہیں سوچی تھی کہ ہاؤ کم ابشر. تو یہ آپ دیکھیے بشر الصابرین، جس پہ مصیبت آ رہی ہے اس کو کہہ رہے ہیں ابشر. اللہ اکبر. ہمارے کلچر میں تو یہ نہیں ہے، عرب کلچر میں ہے، اوروں کو بھی میں نے سنا ابشر کہتے ہوئے، لیکن انہوں نے تو تکرار کر دی نا ابشر کی. اوہ تو ہمیں مارنے کو تیار ہو جائے اگر ہم سکے ابشر. جہالت ہے نا. پچھلے دن آپ کے لیکچر سن رہی تھی نا، حسن اخلاق اس پہ صبر کے بارے میں سن رہی تھی، تو پہلی بار فیل ہوا نا کہ ہمارے ارد گرد رشتے دار ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے خوشخبری والی بات ہو سکتی ہے کہ اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اچھا. اور ایک اور بات اس لیے بھی ابشر کہ نئے وینیوز کھلنے والے ہوتے ہیں. جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو ہی برتھ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہاں سے ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. اسلام از کمپلیٹلی پازیٹیو. خود ہی کہہ کے اصابت ہو مصیبت، ہم مصیبت کو مصیبت ہی سمجھتے ہیں. ہم مصیبت تو مصیبت ہی رہتی ہے. اور ادھر آ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ کیا اتنا کچھ مل رہا ہے وہ نہیں نظر آتا، جو جا رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو مل رہا ہے وہ نہیں نظر آتا. میجورٹی کا یہی حال ہوتا ہے. الہدا نے جو گھر بنائے ملتان کی طرف لاسٹ ایئر کے، جن کو سیلاب سے گھر ٹوٹ گئے تھے، تو اس دفعہ جو مردوں کی ٹیم گئی ان کے گھر دیکھے، ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب ہمارے لیے باعث رحمت تھا، ہمیں پکی چھت شاید زندگی بھر نہ ملتی، ہم اپنے ایسے نہ بنا سکتے. تو وہ ہے نا بشر ابشر، ہر چیز میں بہتری، ہر چیز میں بھلائی. کتنے گھر بنائے یاسمین کل؟ اس کی انشاءاللہ پوری رپورٹ دے دیں گے سازا، پریزنٹیشن بنا کے دکھا دیں، پریزنٹیشن دکھا پھر یہ آگے اور کنٹریبیوٹ کریں. جی. اور ان سب کے اوپر تختیاں لگی ہیں الہدا ہومز کی، اور نمبرز ہیں، اور مختلف ایریاز میں الگ الگ گروپس آف ہاؤسز ہیں، اور وہ 2 روم کے ہاؤسز ہیں جن کے بستر برتن ہر چیز اکوپ کر کے ان کو دیے تاکہ پوری فیملی آرام سے رہ سکے. انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹا آپ کو بتا دیں. ایک بات کہنی تھی کہ میں آج جو یہ اپنے ابتلا والا جو کوڑے والی بات کی ہے نا،
میرے لیے جیسا نہیں کہتے سائیکالوجی کے اندر لوگوں کے ہر آئے دن پیشنٹس ہوتے ہیں, مطلب مسائل وغیرہ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی رمضان گزرا اکثر پیشنٹس وغیرہ انہوں نے آف لے لیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. اور جیسے ہی رمضان اینڈ ہوا اور ایک دم سے دے آر بیک کہ وی نیڈ اگین, ہمیں کاؤنسلنگ پھر چاہیے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک طرف پورا اسٹریچ ہے انگزائٹی سے لے کر سارے ہلوسینیشنز, پورا اسٹریچ آف ڈس آرڈرز ہے اور پرابلمس ہیں, اور ایک طرف یہ والی سائیکالوجی ہے, مطلب اسلامک کانسیپٹ آف سائیکالوجی. اور اس طرح اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے. ان مع العسر یسرا ہے نا, یہ والی برانچ کی ضرورت ہی نہ ہو. مطلب ایک اسلامک سائیکالوجی کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ ابتلا ہوتی کیوں ہے, اس کا پازیٹیو افیکٹ کیا ہے, یعنی کہ حکمت کیا ہے, مصلحت کیا ہے ابتلا کی. دس واز ویری لائک میرے لیے بہت بڑی چیز ہے فرام لرننگ فرام دس. ان کی تفسیر بھی آ گئی ہے. میں جدہ میں جنہوں نے مجھے کتاب دی تھی نا, پھر میری شارٹ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے تفسیر بھی آ گئی, آپ کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. پھر دوسری دفعہ ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن میں نے کہا پہلے یہ تو ختم کر لیں. عربک میں تو آپ عربک سیکھ لیں تو انشاءاللہ. تو یہ کیا کر رہے ہیں, دیکھیے کچھ بھی سیکھنے کے لیے نا صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بہت وقت لگتا ہے. ابشر, پھر اس کے بعد جو ملتا ہے انبلیویبل. اب اگر گھر جا کر آپ صرف, آج تو میں نے 2 پیج کیے ہیں, صرف جان بوجھ کے سلو بھی چلی ہوں تاکہ بہت دنوں بعد اکٹھے ہوئے تو ذرا عادت ہٹی ہوئی ہے. ان پیجز کو بھی اگر آپ بار بار تھوڑا پڑھ لیں نا گھر میں تو بہت اچھا رہے گا. میں نے ابھی ریسنٹلی, میں کینیڈا میں تھی تو میں کتاب پڑھا رہی تھی کیف تنجو مقاصد الشیطان, تو اس میں میرے ساری کتابیں پیچھے تو مجھے سمجھ نہیں آیا. تو خیر بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایک بہت بہترین ڈکشنری دی عربک انگلش. اب وہ ہر وقت میرے ہاتھ میں ہے, پوری ڈکشنری. جہاں کوئی لفظ مشکل ہوا جھٹ سے ٹائپ کیا اور اس کا مطلب آ گیا. کون سی والی جس کے اوپر بڑا سا این لکھا ہوا ہے, عربک ڈکشنری اس کو جائے نا, اس میں ارسطول نام, لیکن عربک انگلش. اگر آپ ایپل اسٹور پہ ٹائپ کریں عربک انگلش ڈکشنری تو ساری دکھائے گا آپ. اس میں پھر ساتھ کے ساتھ الحمدللہ, کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا پریپریشن کا. اب آپ دیکھیے مجھے کبھی بھی ڈکشنری دیکھنے میں, اس بات کا اعتراف کرنے میں کہ مجھے ورڈ کا ایگزیکٹ میننگ نہیں آ رہا, مجھے کبھی بھی شرم نہیں آئی. کیوں؟ جو میرا سپروائزر تھا ہی واز 60+, ساری زندگی اس کے عربک پڑھنے پڑھانے میں گزری, لیکن جب کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے چھوٹا سا لفظ بھی سمجھ نہیں آتا تھا تو فوراً ہمارے سامنے ڈکشنری کھولتا تھا اور ہمیں کہتا ہے ڈکشنری میں دیکھو. وہاں سے مجھے یہ عادت پڑی. اور بعض اوقات ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا, لیکن ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے, ایگزیکٹ ورڈ نہیں ملتا. تو جتنا زیادہ آپ ڈکشنری یوز کریں گے, جتنا زیادہ آپ ورڈز کے اوپر جائیں گے, تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر بھی رہے گا عربک انگلش, اور اس کے اوپر ارسطول ہے, کیا نام ہے اس کا, لیکن اس کے اوپر این. اچھا یہ صرف ایپل پہ ہے, دوسرے اینڈرائڈز میں کوئی اچھی ڈکشنری نہیں. میں ساری ریسرچ کر لی ہے. جی $15 کی, لیکن $15 کیا چیز ہے علم کے مقابلے میں. ہم اصل میں علم کے لیے خرچ بھی نہیں کرنا چاہتے نا. ہم وہ کھا بھی لیں گے, ہم پہن لیں گے, ہمارے کپڑے الماریوں میں ٹنگے رہیں گے جو کبھی پہننے کا وقت نہیں ملے گا, لیکن وہ کتاب نہیں خریدے, ڈکشنری نہیں خریدے. آج میں کلاس میں بتا رہی تھی کہ سیوطی جو تھے وہ لائبریری میں پیدا ہوئے تھے, تو میں سوچنے لگی کہ وہاں کیسے پیدا ہوئے ہیں. ان کی امی لائبریری جاتی ہوں گی تو پیدا ہوئے نا, اور بہت ہی لائبریری والی ہوں گی, کتابوں کی شوقین ہوں گی, تو ان کا یہ ڈریم ہوگا کہ میرا بچہ عالم بنے, تو میں لائبریری میں برتھ دوں تاکہ پیدا ہوتے ہی وہ لائبریری کتابیں دیکھے. نہیں, یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. آج کی لڑکیاں یا آج کی عورت یا آج کی ماں یا آج کی مسلمان عورت جو ہے, اس کو پڑھنے لکھنے اس زیور سے آراستہ یا مزین ہونے کا شوق نہیں رہا, علم کے زیور سے آراستہ ہوں. وہی نا, ظاہر پہ توجہ ہے, باطن پہ نہیں. اس کے بھی ہر عمل, ہر چیز کے 2 پہلو ہیں نا, صرف ظاہری پہ جاتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. ہیوملٹی کیسے آتی ہے, یعنی ہمبلنس کیسے ہوتی ہے. تو جو آج آپ نے بات کی نا کہ سب کچھ کر لیا, سب کچھ جتنی آپ کی کیپیسٹی تھی اس کو کر لیا, اور آپ نے حق نہیں ادا کیا, تو خود ہی
بندہ سوچتا ہے خود ہی بالکل سب صفائی ہو جاتی ہے ورنہ. اور آپ پھر سچے دل سے کہتے ہیں میں بہت گناہگار ہوں. پھر وہ جملہ نہیں رہتا جو ایک رسمی جملہ نہیں رہتا. سر یہ احساس ہی نہیں ہوتا. مطلب ہم نے اگر ایک رکعت اچھی پڑھ لی ہو نا, مطلب سنت, اس کو ہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج تو بہت اچھی بات ہوگی. سارے لیسن آج کا جو لب لباف تھا نا وہ ہے نا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ویری گڈ. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. صحیح بات ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی ضائع نہ ہو جائے. یہ زندگی بہت قیمتی اور یہ وقت بہت قیمتی. اگر اس وقت آپ کے 4 بچے ہوتے تو آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے. اللہ نے اگر آپ کو اس وقت تک بچا کے رکھا ہوا ہے بہت سی چیزوں سے, تو یہ بھی رحمت ہے. اس پر رونے کی نہیں ضرورت ابھی تک بچے نہیں ہوئے, یا ابھی تک شادی نہیں ہوئی, یا ابھی تک یہ نہیں ملا. نہیں, شکر ہے جو بھی ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. پاور آف ناؤ کی میں نے بات کی تھی نا, وہ بک جو بیسٹ سیلر ہے, لیو ان ٹوڈے, آج کے دن میں رہو. تو یہ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہر وقت یہ سوچو کہ یہ وقت کیسے گزار رہا ہوں, اس ٹائم کو ٹھیک کر لو, پھر اب شروع ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.